نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط کے اندر بیعت کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ جس کے اندر دلیل کے طور پہ میں نے عرض کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ آیت مبارکہ بیعت رضوان کے وقت نازل ہوئی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ سے پہلے آپ ایز سفیر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں حج بیت اللہ کی اجازت دی جائے، تو کفار مکہ نے اجازت نہ دی اور یہاں میثاق حدیبیہ کے مقام پہ 1500 صحابہ تشریف فرما تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ تو یہاں پہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 1500 صحابہ سے اس بات پہ بیعت لی، یعنی اس بات پہ عہد لیا کہ جب تک ہم قصاص عثمان نہیں لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ 1500 صحابہ سے آپ نے بیعت لی اور بیعت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو بیعت ہو رہا ہو اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور جو بیعت کر رہا ہو اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ اسی زمرے میں قرآن حکیم ارشاد فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر تھا اور اللہ کریم اس ہاتھ کی تشبیہ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ اور جب وہ بیعت لی گئی تو آخر میں جب 1500 صحابہ نے بیعت کر لی تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ یہ عثمان غنی کی بیعت ہے۔ تو یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے تمام علوم عطا فرما دی۔ آپ کو ازل سے لے کر ابد تک تمام علوم اللہ کی طرف سے عطا تھے۔ آپ کو یہ پتہ تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، شہید نہیں کیا گیا، اسی وجہ سے آپ عثمان غنی کی بھی بیعت لے رہے ہیں۔ مزید آگے بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔